أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سید ذوالفقار علی شاہ قادری پیش کرتے ہیں یوٹیوب چینل صوفی صاحب قادری 1000 زیارت۔ ہمارا منشا ہے تمام ہندوستان کی مزارات کی زیارت کرنا اور ساتھ ساتھ آپ کو بھی کروانا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ السلام علیکم دوستو، ابھی ہم بیجاپور میں ہمارے عزیز دوست حکیم داول صاحب کے پاس، تو ابھی ایک اور سوال بنا تھا تو میں بولا چلو اب حکیم صاحب سے گفتگو کر رہے ہیں تو بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلا اسٹیپ کیا ہے صاحب؟ روزے کا۔ تو روزے کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اپنے نفس کا روزہ رکھو، اچھا، اپنے نظر کا روزہ رکھو، اپنے خیال و گمان کا روزہ رکھو، یعنی کہ برا مت دیکھو، برا مت سوچو، برا مت بولو، برا مت سنو اور اپنے نفس پر قابو رکھو، یہی گویا تمہارے لیے روزہ ہے۔ لیکن شریعت والوں نے اس کو کیا کر دیا؟ سال کے 1 مہینے کو مقرر کیا، سال بھر کے 12 مہینے میں 1 مہینے کو مقرر کیا اور بولا کہ 30 دن، 1 مہینے کے 30 دن ہوتے ہیں تو 30 روزے رکھنا ہے اللہ کے لیے، جبکہ اللہ کا اس 30 روزوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا کوئی حکم نہیں ہے کہ اے بندے 30 دن مہینے کے میرے نام پہ سحری سے افطاری تک بھوکا رہے۔ تو یہاں سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ حقیقی روزہ ہم نہیں سمجھے ہیں، ہم بھوکے رہنے، یعنی کہ 8 گھنٹہ کھانے پینے سے بھوکے رہنا، کھانے پینے سے رکنا ہی روزہ ہے۔ تو یہاں نفس کا روزہ کہاں آیا صاحب؟ نگاہ کو پاک کرنا، اپنے دل کو پاک کرنا، اپنے سوچ کو پاک کرنا، اپنے نفس کو پاک کرنا، یہ حقیقی روزہ ہے۔ تو بھوکا رہنے سے کہاں یہ روزہ سمجھ میں آئے گا؟ تو پتہ چلا شریعت کا روزہ الگ ہے اور حقیقی روزہ الگ ہے۔ اب اس کو اور روایتوں میں دیکھیں گے کہ 30 روزے اور 30 تراویح کیا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ کے اندر کیا تھے؟ تو اس کو اگر تواریخ سے دیکھا جائے تو ہمیں ملتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں 1 مہینے کے 30 روزے 7 تراویح کے رائج کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ مسلمانوں کے اندر سب سے اچھی بدعت ہے۔ اب بدعت کسے کہتے ہیں صاحب؟ جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، جو اللہ کا حکم نہیں ہے، وہ دونوں کو چھوڑ کر اپنے طرف سے رائج کرنا، اس کو کہتے ہیں بدعت۔ اچھا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر میرے نظر میں یہ سب سے بہترین بدعت ہے، اس لیے میں نے اس کو رائج کیا۔ بدعت حسنہ بولتے ہیں۔ تو اب ہمیں سوچنا نماز کا اب ہمیں یہ بھی سمجھ میں آیا کہ شریعت کی روزہ الگ ہے، شریعت کا تراویح الگ ہے اور حقیقی روزہ، حقیقی عبادت الگ ہے۔ صحیح ہے۔ اب اس کے آگے اگر ہم جائیں گے تو قربانی اور حج، اور ایک آتا ہے زکوٰۃ۔ اب زکوٰۃ سے مراد کیا ہے؟ آج تمام مسلمانوں کے اندر زکوٰۃ کے لیے ایک غلط فہمی ہے صاحب۔ زکوٰۃ سمجھ رہے ہیں جو مالدار ہے اسی پر زکوٰۃ فرض ہے، جبکہ حقیقت میں زکوٰۃ کو کسی نے سمجھا نہیں۔ اچھا، زکوٰۃ کو سمجھنے کے لیے شرط ہے دین محمد کے دائرے میں آئے
اور دین محمد میں کیا بتایا گیا ہے. انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک ونہر انا شانئک هو الابتر. یعنی تم کو کوثر عطا ہوئی ہے اپنے رب سے، اب اپنے رب کے لیے صلاۃ جاری کرو ساتھ زکوٰۃ کے. تو زکوٰۃ سے مراد کیا ہوا؟ مال دینا تو نہیں ہوا. اب زکوٰۃ کیا ہے یہ ہمیں طریقت میں سمجھنا ہوگا. شریعت والوں نے تو بتا دیا کہ اتنا اگر تمہارے پاس سونا ہے تو اس کے عوض میں اتنا زکوٰۃ نکالو سال بھر میں ایک مرتبہ. اتنا چاندی ہے تو اتنے چاندی کے عوض میں اتنا نکالو. اگر آپ کے پاس اتنا روپیہ ہے جتنے میں اتنا سونا آتا ہے تو اس پر اتنا ہے، تو کیا اس دور میں روپیہ سونا چاندی کے حساب سے نکالنا ہی زکوٰۃ ہوتا؟ تو پھر دین محمد اور شریعت کا دو فرق آج مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو حقیقت کا زکوٰۃ ہے وہ الگ ہے، یعنی دین محمد کا زکوٰۃ الگ ہے اور دین اسلام کی زکوٰۃ الگ ہے. یہ دونوں الگ الگ ہے. تو ویسے ہی اب آگے بڑھتے ہیں. قربانی کیا ہے؟ تو کسی جانور کو قتل کرنا یا اس کا خون بہانا یہ قربانی نہیں ہے. یہ علماء کی یا دین اسلام کی یا شریعت کی قربانی تو ہو سکتی ہے، لیکن دین محمد کی قربانی نہیں ہے. دین محمد میں خون خرابہ کرنے سے سخت تاکید ہے کہ نہ کسی کا قتل کرو نہ کسی کا خون بہاؤ. قربانی ہے اپنے نفس کی. اچھا، اپنے نفسوں کی قربانی دینا ہے، اپنے نفس پر قابو پانا ہے. تو یہ بھی دونوں الگ ہے. اب دیکھتے ہیں حج. حج کا معنی کیا ہے؟ اگر تم مال والے ہو، صاحب مال ہو، دولت مند ہو اور وہاں جانے آنے کا خرچ آپ کر سکتے ہو اپنے مال میں سے تو آپ پر حج فرض ہے، ساتھ پھر قربانی کے. لیکن حج کا معنی کیا ہے صاحب؟ وہ مال خرچ کرو، کعبے کو جاؤ اور طواف کرو، جانور کی قربانی دو، لوٹ آؤ. اس کا مطلب ہے حج. تو یہ حقیقی حج نہیں ہے. یہ تو شریعت کا حج ہوا، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو حج کا معنی ہوتا ہے پلٹنا. پلٹنے سے مراد کیا ہے صاحب؟ کہ تم جو زمانہ جہالت کے اندھیرے میں ڈوبے ہو، اس زمانہ جہالت کے اندھیرے سے نکل کر روشنی کی طرف پلٹنا. اچھا، اس کو کہتے ہیں حج کرنا. مطلب تبدیل کر لینا. اپنے آپ میں تبدیل کرنا سے مراد وہی ہے نا کہ میں جو رسم و رواجوں کو عمل کر رہا ہوں اور اسی کو دین سمجھ رہا ہوں، اور مجھے پتہ چلا کہ یہ حقیقت نہیں ہے. اور کب پتہ چلا؟ جب اس کے مقابلے میں میں نے حقیقت کو دیکھا، تب مجھے پتہ چلا کہ میں جو کر رہا تھا یہ زمانہ جہالت تھی، جس کو میں نے اپنے اندر سے نکالا اور حقیقت کے روشنی کی طرف میں ابھی آیا. تو اس کو کہتے ہیں حج کرنا، یعنی حقیقت کی طرف پلٹنا. تو اس لیے شریعت کے ارکان الگ ہے اور دین محمد کے ارکان الگ ہے. صحیح ہے. جی صاحب. اسی طرح سے ہم لوگ ہر روز نئی مزار پر جا کر زیارت کرتے ہیں اور آپ کو بھی کرواتے ہیں. اگر ہمارا ویڈیو اچھا لگے، پسند آئے تو اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں شیئر کیجیے اور اچھے کمنٹ کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے. اگر ہم سے کہیں کوئی غلطی یا خطا ہوتی ہے تو ہماری رہنمائی کریں. شکریہ.